نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے، بہت سارے معجزات سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عزت عطا کی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات سے نوازا، کہ جن میں سے ایک معجزہ یہ معراج کا بھی ہے۔ اس میں ایک اسراء ہے اور ایک معراج ہے۔ یہ مکہ سے بیت المقدس تک کا یہ سفر اسراء کہلاتا ہے، اور بیت المقدس سے آسمانوں تک کا سفر، جنت اور جہنم کی سیر کرانا، اس کے حالات دکھانا، یہ معراج ہے۔ معراج کہتے ہیں سیڑھی کو۔ یہ سفر جو نیچے کا سفر ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ براق کے ذریعے سے کرایا بیت المقدس تک، اور بیت المقدس سے اوپر معراج کہتے ہیں سیڑھی کو۔ وہ سفر سیڑھے سے ہوا، اور یہ ایک ہی رات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ سفر کرایا۔ اور یہ ہمارا تو عقیدہ ہے، ہم تو اس کو مانتے ہیں اہل سنت والجماعت، لیکن کوئی لوگ ایسے بھی ہیں بدعقیدہ لوگ کہ جو اس کا انکار کرتے ہیں کہ معراج یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک رات میں یہ سفر کرانا اور جنت اور جہنم دکھانا، آسمانوں پہ لے جانا، یہ تو ماننے کی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما کے ہمیں سمجھایا ہے کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا، ہم نے جنت کی سیر کرائی اور جہنم کی بھی سیر کرائی، یعنی جہنم کو بھی دکھایا۔ اس کے اندر جو لوگوں کو عذابات ہو رہے ہیں، جبرائیل امین ساتھ ہیں، اور جبرائیل امین وہ سارا کچھ بتا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف، یعنی جانے میں کوئی چیز دنیا کی نہیں جا سکتی، یعنی جبرائیل امین کوئی فرشتہ یعنی نورانی مخلوق ہے، وہ بھی نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دکھایا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ملاقات کرائی، اپنی زیارت کرائی اللہ پاک نے۔ یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے۔ ایسے ہی جب یہ سفر شروع ہوا تو راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہیں، بہت ساری جگہوں پر رکے ہیں۔ یہاں پہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اور پھر مدینہ منورہ کی جگہ پر، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا کہ یہاں پر ہجرت کر کے آئیں گے، اور یہ مسجد نبوی کی جگہ ہے۔ ایسے ہی وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کا اللہ تبارک و تعالی نے دکھایا، ان کے عذابات دکھائے۔ سود کھانے والے، جھوٹ بولنے والے، سود خور، حلال حرام، عورتیں جو پردہ نہیں کرتی، خوشبو